मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम बिशप इमरान शहज़ाद सहोत्रा है और मेरा ताल्लुक़ PMR के चर्च महमूद बूटी क्रिश्चियन पार्क भगत ग्रुप से है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज फ़ज़ल TV की पूरी टीम का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का और पास्टर महविश का और इनकी पूरी जो टीम है, जो कैमरा मैन है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को आपके सामने बयान कर सकें। आज जो हमारा उन्वान है वो दिल के बारे में है और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर 119 का मतालिया करेंगे और इस कलाम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ ज़बूर की किताब का आप सबके सामने बयान करना चाहता हूँ। ज़बूर की जो किताब है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें 150 ज़बूर लिखे हैं। ज़बूर की किताब में दुआएं भी हैं। ज़बूर की किताब 921 साल में लिखी गई और ज़बूर की किताब में 73 ज़बूर दाऊद नबी के हैं और ज़बूर की किताब में 12 ज़बूर जो हैं बनी कोरा के हैं और इस किताब में एक ज़बूर अतान अज़राही का है और एक हमान अज़राही का है। इस किताब में 51 ज़बूर जो गुमनाम हैं। इस किताब में 90 ज़बूर जो है वो मूसा का है। इस किताब में 2 ज़बूर जो हैं वो सुलेमान नबी के हैं। तो आएँ हम अपने इस कलाम की तरफ मुतवज्जो हों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इंसान को आँखें 2 दी हैं, कान 2 दिए हैं, फेफड़े 2 दिए हैं, गुर्दे 2 दिए हैं, मगर इंसान ने अगर एक गुर्दा उसका ख़राब हो जाए तो दूसरे पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। अगर उसकी एक आँख नकारा हो जाए तो वो दूसरी आँख के ज़रिए देखता है। मगर दिल खुदा ने इंसान को एक ही दिया है। एक नॉर्मल इंसान जो है साइंस की रूह से उसका दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। यानी उसकी जो टाइमिंग है 1 मिनट में जो खून को सर्कुलेट करता है हमारे जिस्म में वो 72 दफ़ा जो है वो धड़कता है और 4200 मरतबा 1 घंटे में अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4200 मरतबा 1 घंटे में इंसानी दिल है नॉर्मल इंसान का धड़कता है और 1,08,000 मरतबा 24 घंटे में खून की गर्दिश को रवां दवा रखने के लिए हमारा दिल धड़कता है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 7वीं आयत का हम अगर मतालिया करें, मेरे साथ निकाल लें। ज़बूर 119 उसका 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ लिखा है हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। जब तक इंसान सदाकत के अहकामात को नहीं सीखता, जब तक वो सच्चाई से वाक़िफ़ नहीं होता, खुदा के करीब नहीं आता, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, उस वक़्त तक उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसीबतों में गुज़र रही होती है। लेकिन कलाम हक़ यूँ कहता है कि जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम को सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। शुक्रगुज़ारी करना रास्त बाज़ों को ज़िब्बा है। बाज़ लोग ऐसे हैं वो चर्च भी जाते हैं और खुदा से दूर भी हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपना दिल जो है वो खुदा को नहीं देते। जब हम अपना दिल खुदा को देंगे तो खुदा का वादा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हमारे दिल की जो भी मुराद है,
جیسے آج کے اس دور میں ہر ایک انسان جو ہے وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے، مصیبتوں میں گرا ہوا ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ خدا مجھے اچھا گھر مہیا کرے، اچھی گاڑی مہیا کرے، میری اولاد جو ہے وہ نیک ہو، میری اولاد اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجز میں ایجوکیشن حاصل کرے، مگر اس کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند میں مسرور رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند میں مسرور نہیں رہیں گے تو خدا ہماری کسی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ زبور 119 اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ جب ہم پورے دل سے مسیح کے طالب ہو جاتے ہیں، خدا کے طالب ہو جاتے ہیں، اس کے پاک کلام کے طالب ہو جاتے ہیں، اس کی طلب، اس کی تڑپ ہمارے دل میں آ جاتی ہے، تو وہ تڑپ جو ہے ہمیں خدا کے احکامات سے، خدا کے کلام سے کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا تو ہر ایک شخص کرتا ہے اپنے لیے، اور خدا اپنا جو ہے سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، اپنی بارش کو نیک اور بد دونوں پر برساتا ہے، مگر فرق ہے جو شخص بدکار ہے وہ خدا سے دور ہے، اس کا دل خدا سے دور ہے، وہ ہر وقت بدی کے منصوبے باندھتا ہے، اور جو راست باز ہے، جو نیک ہے، جو ہر وقت نیکی کے در پہ ہے، اس کے دل سے کبھی بدی نہیں نکلتی۔ اگر بعض کا زندگی کے نشیب و فراز میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور اس کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ زبور 119 اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب ہم خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں گے تو بدی ہمارا پیچھا نہیں کرے گی، کیونکہ بدی جو ہے ہمیشہ بدکار شخص کا پیچھا کرتی ہے۔ جب روز قیامت آئے گا تو وہی لوگ ہوا میں اڑ کے بادلوں میں یسوع کے استقبال میں شریک ہوں گے جنہوں نے آج اپنے دلوں میں کلام کو رکھ لیا ہے۔ ہم ہر سال اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سال کے 365 دنوں میں ہم نے اپنے دل کو کتنا پاک صاف کیا ہے، اپنے دل کو خدا کی طرف کتنا مائل کیا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے مسیح کی کتنی تربیت کی طرف مائل کیا ہے۔ آج اس دور میں بہت سے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کے پاک کلام کو نہیں پڑھتے۔ خدا کے پاک کلام کو اگر وہ پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو ضرور وہ برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں یوں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھی ریسٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں، مگر ہمارا دل کبھی نہیں سوتا۔ انسان کا دل جب فیل ہوتا ہے، جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی موت آتی ہے تو اس کا دل اس وقت کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ نیکی یا بدی جو بھی انسان کے منہ پر آتا ہے وہ اس کے دل سے آتا ہے۔ اگر انسان کسی کے لیے بدی کے منصوبے باندھتا ہے تو وہ بھی اس کے دل سے بدی کے منصوبے نکلتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے لیے بلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بلائی بھی اس کے لیے دل سے ہی نکلتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ایک شخص، اس کے پاس اگر سردی کا موسم آگے آنے والا ہے، اس کے پاس اگر گرم کپڑے نہیں ہیں تو وہ کسی خادم کے پاس جائے کہ میرے لیے دعا کی جائے،
تو اس خادم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو گرم کپڑے بھی پرووائڈ کیے جائیں، محبت دکھائی جائے اس کو، تاکہ وہ شخص جو اس وقت پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنے مذہب سے بھٹکنے کی کوشش نہ کر سکے۔ بہت سے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگ محبت کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 4 آیت کو ہم اگر مطالعہ کریں تو یوں لکھا ہے، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جو کچھ انسان کے دل میں ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ایماندار ہے، جو خدا پرست ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ اچھے دل کا مالک ہے۔ وہ کبھی کسی کے لیے بدی کا منصوبہ نہیں باندھتا، کبھی کسی کے راہ میں وہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی برائی کر بھی دے تو اس برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دیتا۔ کلام حق کے اوپر ہم غور کریں تو بڑے اچھے الفاظ لکھے ہیں کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اور آج ہمیں اچھے بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اگر ناپاک دل ہے تو ہم اس ناپاک دل کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اگر اس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، عداوت ہے، ہمیں اگر کسی سے کوئی پرابلم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دور کریں، اس کو معاف کریں۔ زبور 119 اور اس کی 68 اور 69 ورس کو ہم غور کریں گے تو یہاں پہ یوں لکھا ہے، تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا، مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھے ہیں، میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ جب انسان کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتی ہے، اور جب انسان کسی کے لیے عداوت بازی، جھگڑا، حسد، کینہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ لکھا ہے، مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ بعض اوقات انسان اچھے کام کر رہا ہو تو جو لوگ برے ہیں، جیسا کہ کلام حق میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے، دل تو وہی ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اور جو بدکار ہے اس کے پاس بھی دل ہے، یعنی ان میں فرق ہے کہ جو شخص خدا پرست ہے اس کے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں، اور ان اچھی چیزوں کے وسیلہ سے وہ لوگوں کو سیراب کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھائی کو بانٹتا ہے، اور جو برا ہے وہ اس اچھے شخص کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت زیادہ بہتان لگاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں برائی بنی ہے، برائی نے اس کے دل میں مسکن کیا ہوا ہے۔ کلام حق میں لکھا ہے کہ جب تک بدکار شخص جو ہے، جو بدی کا مرتکب ہے، وہ برائی نہ کر لے وہ سوتا نہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس جو شخص نیک ہے، جس کا دل پاک صاف ہے، جس کے دل میں اچھا خزانہ ہے، وہ جب تک اچھائی نہ کر لے وہ بھی نہیں سوتا۔ زبور 119 اس کی 145ویں اگر ہم آیت کا مطالعہ کریں تو خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، اس میں یوں لکھا ہے، زبور 119 اس کی 145ویں آیت کا مطالعہ کریں، میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے، میں تیرے آئین پر عمل کروں گا، میں نے تجھ سے دعا کی مجھے بچا لے۔ جب انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے عزیز و قارب بجائے ہمارا سہارا بننے کے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ
ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، ہمارے اوپر بہت سے تانے وہ کسنے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔ خدا تو ہمیں یہ تلقین دیتا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے، میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں صدرک، میثق اور عبدالنجو کے بارے میں، کہ انہوں نے جب اپنا دل خدا کو دیا تو بادشاہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اگر کوئی شخص پورے اس ملک میں میری بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرے گا تو اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، وہ جل سڑ جائے گا۔ تو صدرک، میثق اور عبدالنجو نے اپنے دل میں خدا کی خدائی کو رکھا، خدا کے کلام کو رکھا، خدا کی باتوں کو رکھا۔ انہوں نے بادشاہ کی اس بات کو ڈینائی کیا کہ اے بادشاہ، ہم تیری اس مورت کو کبھی سجدہ نہیں کریں گے۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ لوگ جو اس کے پیروکار تھے بادشاہ کے، وہ ان تینوں کو آگ میں پھینکنے کے لیے گئے تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ راستے میں ہی ان کو پھینکنے سے پہلے ہی وہ جھلس گئے، وہ مر گئے۔ اور ان تینوں نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کے شعلے جو بہت زیادہ تیز تھے ان کو ٹھنڈا کر دیا اور ان کو اس آگ سے بچایا۔ اسی طرح دانیل نبی کو جب شیروں کی مان میں پھینکا گیا تو جنہوں نے اس کو پھینکا تھا وہ بھی لقمہ اجل بن گئے، شیروں نے ان کو پھاڑ دیا، کیونکہ اس کے دل میں بھی خدا کا کلام تھا، وہ خدا کے کلام پر عمل کرتا تھا۔ اور جب ہمارے دل جو ہیں وہ فکر مندی سے بھرے ہوں گے تو ہمیں اس وقت خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو اپنے اندر سمانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے تو بدی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرے گی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی یا تو وہ خدا کی خدمت کرے گا یا ابلیس کی کرے گا۔ اگر وہ خدا کی خدمت کرے گا تو ضرور ہے خدا اس کو برکتوں سے مالا مال کرے گا، اگر ابلیس کی وہ سیوا کرے گا، اس کی خدمت گزاری کرے گا، تو ابلیس کے جو راستے ہیں وہ ناہموار ہیں، اس کی راہیں جو ہیں وہ موت پیدا کرتی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے فکر مندی سے انسان کا دل دب جاتا ہے اور جب وہ اچھی بات سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ فکر مندی آج کے اس دور میں ہر ایک شخص کے اوپر ہے۔ کسی کو اپنے گھر کے چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی فکر مندی ہے، کسی کو اپنے یوٹیلیٹی بلز کی فکر مندی ہے، کسی کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے اخراجات پر، ان کی فیسوں کی فکر مندی ہے۔ تو انسان کا دل اس صورت میں دب جاتا ہے۔ جب انسان ان ضروریات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کو ٹائم نہیں دیتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، ہر وقت خوش رہو، اور ہمیں ہر وقت خوش رہنے کی ضرورت ہے اور بلا ناغہ دعا کریں۔ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں تو ہمیں خدا کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ خدا کا حکم یہی ہے، جیسا کہ ہم اگر یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ یوں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اگر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ محبت جو ہے بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور جو شخص خدا کے قریب ہے ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا ہے، سچے دل سے، سچائی سے اس کی بندگی کرتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ روز قیامت میں جنت میں جائے گا۔ اور جو برا ہے، جس کے دل کے برے خزانے میں بری چیزوں کا انبار لگا ہے، وہ مرتے دم تک
बुराई ही करता चला जाएगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो अच्छा है वो अच्छाई ही करता जाएगा और जो बुरा है वो बुराई ही करता जाएगा। मत्ती की रसूल की इंजील में लिखा है कि अगर तू शरीर को अनाज के साथ मूसल में डालकर उखरी से कूटे तो फिर भी उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। और आज के कलाम के वसीला से हमें इस बात की अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम अपने दिलों को मसीहत की तरफ लाएं। हमारी ज़िंदगियों से मसीहत नज़र आनी चाहिए, हमारे दिलों से मसीहत जो है वो नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बराए नाम मसीही हों और हमारे किरदार जो हैं वो हमें तबाही की तरफ ले जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि जब रोज़े क़यामत आए, जब खुदा का बेटा इस दुनिया में अदालत के लिए आए, तो हम अपने मुंह को ना छुपाते फिरें, बल्कि जो पाक दिल हैं, जिनके दिल पाक हैं, वो खुशी खुशी उस दावत को कबूल करें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक वो हैं जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर खुदा को देखना है, उसके बेटे को देखना है, तो उसके लिए अपने दिलों को आज पाक साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर हमारे जिस्म में बदकारी है, बदी है, हमारे दिल जो हैं वो शरारत के मंसूबे ईजाद करते हैं, अगर हमारे दिल के ख़जाने में बुरी चीज़ें भरी हैं, तो आज लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें उन तमाम चीज़ों को दूर करना है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। अपने लिए हमें आज नया दिल मांगना है, नई रूह मांगनी है, क्योंकि जब इंसान बदलता है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करता है, तो उसकी ज़िंदगी में अगर कोई बदी हो तो खुदा उसकी बदी को भी मिटा देता है। मुबारक वो शख्स है जिसकी ख़ताएँ मिटाई गई और जिसके गुनाह बख्श दिए गए। तो हमें आज इस बात पर गौर करना है कि अपने दिलों को पाक साफ़ करके अपनी ज़िंदगी को मसीही के लिए वक्फ़ करें। खुदावंद मुझे और आपको इसी पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। फिर आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत पाक कलाम के लिए। ऐ खुदावंद खुदा मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी की पूरी टीम का। ऐ खुदावंद खुदा जिन्होंने आज हमें मौका फ़राहम किया कि हम तेरे कलाम की बातों को शेयर कर सकें, और जितने लोगों ने आज का कलाम सुना है वाह खुदावंद इस लायक उनको बना कि वो तेरे पाक कलाम को अपने दिलों में रख सकें। क्योंकि जो शख्स तेरे पाक कलाम को अपने दिल में रख सकता है, उस पाक कलाम को कोई चोर जो है वो चोरी नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद खुदा आज हमें अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा और हमें इस लायक बना के हम पाक दिल रहें और तुझे देख सकें, तेरे नाम की ताज़ीम कर सकें। जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, ऐ खुदावंद कर्ज़े के नीचे आए हुए हैं, तो अपना दायां कभी कुदरत शफा वाला हाथ उन पर बुलंद करना, ताकि तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, ऐ खुदावंद खुदा तेरे नाम के वसीला से उनकी रिहाई हो और वो तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ और फ़ज़ल टीवी की पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक उतरे हैं, आमीन।